ہاتھوں کو ملا کر ہم زوردار تعلیم دیں گے جواب اور اس کے لیے ہم نے خدا کی عبادت کی ہے، پرستش کی ہے۔ وقت ہے ہم خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنیں۔ آمین۔ آئیے خدا کے کلام میں سے پالوس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط، اس کا باب نمبر 13 آیت نمبر 13 سے میں پڑھوں گا۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل علم میں محبت ہے۔ پھر پڑھوں گا۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل علم میں محبت ہے۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور اس کا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سب کہیں آمین۔ ہاللیلویا۔ آج ہم نے خدا کے خوبصورت کلام میں، وہ کلام جو زندگی، تسلی اور اطمینان اور ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے، اس میں سے ہم نے سنا ہے پالوس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا خط، باب نمبر 13 آیت نمبر 13 میں، غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل علم میں محبت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام مقدس کے مطابق ایک دفعہ یسوع مسیح کو شمعون فریسی نے اپنے گھر کھانے کے لیے دعوت دی۔ اسے دعوت دی، اور جب شمعون فریسی کو نے یسوع کو دعوت دی تو یسوع اس کے گھر میں گیا۔ اس نے یسوع کے لیے، اس کے شاگردوں کے لیے اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو خاص تھے انہیں دعوت دی تاکہ یسوع جو ہے ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھے، ایک عورت جو کہ بد چلن اور گناہ گار تھی وہ یسوع کے پاس آئی، اور کلام میں لکھا کہ اس نے یسوع کے سر پر، اس کے بالوں پر سنگ مرمر کا قیمتی عطر جو ہے وہ ڈھیر دیا۔ یسوع کے پاؤں کو پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا، اپنے گناہوں کا اظہار کیا اور اس کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ فریسی جس کا نام شمعون ہے، جب اس نے اس بات کو دیکھا اور اپنے دل میں کہنے لگا اگر یہ شخص نبی ہوتا تو یہ جانتا کہ یہ عورت کتنی بدکار ہے یا گناہ گار ہے۔ یسوع نے اس کی طرف آنکھیں کر کے اس سے کہا، اے شمعون فریسی، میں تجھے ایک تمثیل بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس کے 2 قرض دار تھے، ایک نے 500 دینار دینے تھے اور ایک نے 50، اور قرض دار نے کیا کیا کہ دونوں کو معاف کر دیا۔ اور اب میں تجھ سے سوال پوچھتا ہوں کہ تیری دناست میں کون زیادہ محبت دکھائے گا؟ فریسی شمعون نے کہا کہ وہ شخص، وہ قرض دار جس کے 500 قرض جو تھے مالک نے معاف کیے، وہ مالک سے زیادہ محبت کرے گا۔ اسی طرح یسوع نے کہا کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور زیادہ معاف ہوں گے، وہ اتنی ہی خداوند سے محبت دکھائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور کلام میں یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 3 میں لکھا ہے کہ خدا نے جہاں سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ اور فرشتہ نے بھی مقدسہ مریم سے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، خطاؤں سے نجات دے گا۔ اور سب سے بڑی اور فرسٹ محبت جو ہے وہ خدا نے ہم سے کی، کیسے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بھیج دیا۔ وہ کلام جو ابتدا میں خدا کے ساتھ ہے، اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے، نمبر یوحنا کی انجیل
اس کا باب نمبر 1 آیت نمبر 12 میں لکھا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کی ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ شخص، وہ بہن، وہ بیٹی جو خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہ جسم سے، نہ خون سے، بلکہ خدا کے روح سے پیدا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، کیونکہ خداوند کو ہم سے محبت تھی اور ہے اور رہے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئیے یوحنا کا پہلا خط، اس کا باب نمبر 3 کو ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کا پہلا خط باب نمبر 3 آیت نمبر 1 سے دیکھیں گے۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہے بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اس سے بھی نہیں جانا۔ عزیزوں، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسے ہی پاک کرتا ہے جیسے وہ پاک ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کلام میں لکھا ہے، یوحنا جو یسوع مسیح کا بھائی ہے اور شاگردوں میں چھوٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو آسمان کے خدا نے، باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہے بھی۔ ہاللیلویہ۔ ہم کیوں فرزند ہیں خدا کے؟ کس کی وجہ سے بتائے گا؟ یسوع کی وجہ سے۔ کلام لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اور پھر یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہے بھی۔ اور جیسے خدا پاک ہے ہمیں بھی پاک ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ جو خدا کا فرزند ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو خدا کی بیٹی ہے وہ گناہ نہیں کرتی۔ کلام میں لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ اور تم جانتے ہو وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ گناہ کو کیا کرے؟ اٹھا لے جائے۔ اور یسوع کی ذات میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے یسوع نے کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ کو ثابت کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ بھائی، وہ بزرگ، وہ نوجوان جو یسوع میں قائم رہتا ہے، خدا کا بندہ یوحنا روح القدس کی تحریک سے کہتا ہے کہ وہ شخص گناہ نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جو کوئی گناہ کرتا، کلام لکھا ہے جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر کوئی شخص مسیحی ہے، چرچ میں آتا ہے اور وہ مسیحی ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ کرتا ہے، تو کلام کہتا ہے کہ اس نے یسوع کو ویسا نہیں جانا، نہ اسے پہچانا ہے۔ نام کے مسیحی ہو سکتے ہیں، نام جلال ہو سکتا ہے، کام اندھیرے کا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یوحنا کہتا ہے جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے نہ جانا ہے۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کا کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز
کیونکہ ابلیس شروع سے ہی گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. ہاللیلویا. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. دیکھو خدا کو ہم سے کیسی محبت ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہمیں نجات دے, تاکہ ہمیں شفا دے. اور یسایہ سے لوگوں نے نشان طلب کیا. اس نے کہا کہ تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام وہ ایمانویل رکھے گی, جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. یہ خدا کی محبت ہے, وہ خدا جو پیدائش سے ملاکی تک اپنے لوگوں اسرائیلیوں کے ساتھ کلام کرتا رہا, لیکن ملاکی کی کتاب کے تقریباً 400 سال تک خدا نے کلام نہیں کیا. لیکن خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا اور اپنی محبت کا گفٹ جس کا نام یسوع مسیح ہے اس نے ہمیں دے دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویا. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے, بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اس سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کا کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں, اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یوحنا کا جو یہ خط ہے, پہلا خط باب نمبر 3, یہ محبت کا خط ہے. ہاللیلویا. محبت کا پیغام ہے. ہاللیلویا. یوحنا کہتا ہے کہ وہ بھی شخص جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا اس نے بھی یسوع کو نہیں جانا. ہاللیلویا. لوگ یسوع کے پاس فقیر اور فریسی آئے اور انہوں نے یسوع سے کہا کہ خداوند بتا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے. تو یسوع نے کیا کہا, تو بتائے گا پہلا حکم سب سے بڑا کون سا ہے؟ ہاں جی نکی بھائی. ہاں جی. خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. اگر اس پر غور کریں تو پھر سنیں, خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر محبت رکھ. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو, اپنے بھائی کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے ہمسائے کو اپنی مانند محبت رکھ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایسی محبت نہیں کہ ہم ہمسایوں سے جس طرح, اگر فار ایگزامپل ہم نے گھر میں اچھا کھانا بنایا ہے اور میں نے بعض گھرانوں میں دیکھا ہے کھانا جب بناتے ہیں تو کھانے کا جو رہن سہن ہوتی ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت رکھ. ہاللیلویا. خدا نے بھی ہم سے کسی سے کام, کسی سے زیادہ ایسی محبت نہیں کی. اس نے اپنا بیٹا کسی کو آدھا یا کسی کو تھوڑا نہیں دیا, بلکہ اس نے سب کو اپنا بیٹا مکمل طور پر دیا ہے. اسی طرح خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی خدا سے مکمل, نہ آدھی نہ حدوری, بلکہ مکمل محبت جو ہے وہ خدا سے کریں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے, بہن بھائیوں سے, اپنے ملک سے, اپنے شہر سے رکھیں. ہاللیلویا. 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 خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت رکھ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو اگر ہمارا کوئی بھائی, ہمارے رشتہ دار وہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ محبت کریں, اس کے ساتھ میل ملاپ کریں. خدا کا بھی اور انسان کا بھی تعلق جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا, لیکن اس تعلق کو خدا نے بحال کرنے کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمیں بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ عورت جس نے یسوع کے قدموں کو چوما, جس نے اپنے آنسو بہائے, جس نے اس کے سر پر قیمتی خوشبو ڈالی,
जब वो जाने लगी तो यीशु ने उससे कहा कि सलामत जा, जा तेरे ईमान से तू बच गई है। हालेलुया। उसने यीशु पर ईमान लाई और वो बच गई। हालेलुया। जो कोई भी यीशु पर ईमान लाएगा वो बच जाएगा। खुदा को हमसे मोहब्बत है। खुदा चाहता है कि सब जो है मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां जो है वो बच जाए और आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की जो मोहब्बत है ये अजीम मोहब्बत है। आपने अक्सर फिल्मों में बहुत सारे लोग या ड्रामों में देखते हैं कि कोई खानदान किसी के बच्चे को क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है। और होता क्या है कि वो अपने बच्चों को बाज़ दफा लोग जो हैं वो उनसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और दूसरे बच्चे से कम रखते हैं। दुनिया में भी इसी तरह मिसालें पाई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग या यतीम बच्चे हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, तो रिश्तेदार क्या करते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं और उनसे कम करते हैं। इसी तरह नजात का पैगाम जो था यहूदियों के लिए था। खुदा उनसे मोहब्बत रखता था, लेकिन खुदावंद ने जब यीशु को दे दिया तो उसने, जब हमारी कोई इस जहां में कदर ना थी, ना कोई कीमत थी, हम चिरवाही के बगैर इस दुनिया में भटके हुए थे, हम दूसरे मबूदों की तरफ थे, तो उसने जब अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया जिसका नाम यीशु था, तो उसने हमें अपने खून से खरीद लिया और उसने अपने कबीला में शामिल कर दिया, अपने भेड़ खाना में उसने शामिल कर दिया। हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत है। आमीन। उसने यक तरफा मोहब्बत की, बल्कि उसने सारे जहानों से, कौमों और उम्मतों के लिए अपने बेटे यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु का पैदा होना ही इस बात का जाहिर करता है कि खुदा को हमसे मोहब्बत है। हालेलुया। उसकी मोहब्बत से, खुदा की मोहब्बत यहाँ तक कि बेटा आसमान से जमीन पर आ गया और बेटे के पीछे पीछे उसके फरिश्ते भी आ गए। हालेलुया, हालेलुया। और जब बेटा आया तो जिंदगी भी आ गई। और पौलुस कहता है कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ गया। हालेलुया। आइए खुदा की कलाम में से देखेंगे पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया को लिखा गया खत, उसका बाब नंबर 13 में से हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती छाछ हूं। अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाक़ियत और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी, हम मुख्तलिफ इलाकों में खिदमत करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं वो चर्च आना जो है वो पसंद नहीं करते। पहला हुक्म क्या है? खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से क्या कर, मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। और मोहब्बत कैसे होती है? कलाम लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना। ज्यादा कलाम हम रूहानी दरसगाह में, जो चर्च है, हैकल है, इसमें सुनते हैं। और वो लोग जो बहनें, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, मैं बहनों को भी जानता, भाइयों को भी, वो चर्च नहीं आते, खुदा के पहले हुक्म से की परवाह नहीं करते। उनके लिए भी ये कलाम है कि अगर हम अपने, हमारे पास पैसा हो, हमारी शोहरत हो, और अगर खुदा हमारे साथ ना हो तो कुछ नहीं है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मोहब्बत साबर है और मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और बोलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। हालेलुया,
हालेलुया। कलाम में लिखा कि मोहब्बत यकीन करती है और सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। हालेलुया हालेलुया। ये जिस्मानी मोहब्बत की पौलुस बात नहीं कर रहा, जिसमें बहुत सारे दुनिया के लोग जो हैं वो जिस्मानी मोहब्बत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कलाम में पौलुस रसूल कहता है कि मोहब्बत को ज़वाल नहीं। हालेलुया। यीशु को ज़वाल नहीं। हालेलुया। नबूवतें हों तो मौक़िफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हों तो मिट जाएंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाक़स और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाक़स जाता रहेगा। हालेलुया हालेलुया। गर्ज़, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफजल जो है इनमें मोहब्बत है। आमीन। पौलुस कहता है ईमान को भी नहीं छोड़ना, उम्मीद को भी नहीं छोड़ना और मोहब्बत को, इन तीनों को ये दायमी है, लेकिन मोहब्बत जो है ये अफजल है। हालेलुया हालेलुया। और मोहब्बत का जो लव लेटर है वो बाइबल मुकद्दस है। हालेलुया। अगर किसी ने लव लेटर पढ़ना है, दुनिया का लव लेटर नहीं है जिसमें झूठ है, जिसमें जिस्म की ख्वाहिश है, जिसमें गुनाह है, जिसमें चोरी और बहुत सारे गुनाह है, उस लेटर को हमने नहीं पढ़ना, बल्कि जिंदगी का जो लव लेटर है ये खुदा का पाक कलाम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हमने इस लव लेटर को पढ़ना है, इसमें मोहब्बत का पैगाम है, इसमें जिंदगी का पैगाम है, इसमें जिंदगी का पानी है, इसमें जिंदगी की रोटी है, इसमें गुनाहों की माफ़ी है, इसमें हमारे लिए उम्मीद है, ईमान है और सबसे बढ़कर इसमें मोहब्बत है। हालेलुया। तो इस कलाम को जरूर पढ़ें, सबसे पहले खुदा से मोहब्बत करें। आमीन। अगर कोई शख्स कहे मैं खुदा से मोहब्बत नहीं रखता और अपने भाई से कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तो ये झूठ है। जो शख्स सबसे पहले खुदा से मोहब्बत करेगा वही अपने भाई से मोहब्बत करेगा। आमीन। और हमें मोहब्बत करना यीशु ने सिखाया। किसने सिखाया है? हालेलुया। सबसे पहला स्टेप जो है वो यीशु ने लिया मोहब्बत का। यीशु मोहब्बत है और यीशु ने हमें मोहब्बत करना सिखाई है। कलाम में भी अगर पढ़े अंजील में, तो यीशु ने सबसे पहली मोहब्बत किससे की? खुदा से। किससे की? वो अपने बाप से मोहब्बत करता था। बाप से जब मोहब्बत की तो उसने अपने रिश्तेदारों से, अपने कबीला से, इसराइल से और फरीसियों से और गैर यहूदियों से मोहब्बत को बांटा। हालेलुया। तो सबसे पहली मोहब्बत हमने अपने खुदा से करनी है, जिसने हमें अपना इकलौता बेटा यीशु बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो हमने कितने लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं? आमीन। सब करते हैं। हालेलुया। कितने लोग चर्च आते हैं रेगुलर? हालेलुया। अपनी मोहब्बत को कायम रखना है, चर्च आना है, कलाम को सुनना है और खुदा के साथ वक्त गुजारे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए सब हम दुआ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज के कलाम के लिए, जिंदगी और जिंदगी की बातों के लिए। आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। खुदा हमसे कहें, खुदा तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र, जिंदगी की बातों के लिए तेरा शुक्र, और तेरे बेटे यीशु के लिए जो इस जहान में आया, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने हमारी खातिर जलाली काम किए, वो मार गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। खुदा यीशु तेरा शुक्र तेरे कलाम के लिए, जिसमें से हमने पढ़ा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं और अफजल जो है इनमें मोहब्बत है। पाक खुदावन तेरे पाक कलाम, तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा हम दुआ करते हैं, हम सबको रूहानी तौर पर बढ़ा, हमारी जिंदगियों से गुनाह जाते रहे, हम यीशु के खून से पाक साफ हो जाएं। यीशु के नाम से सब कहीं आमीन, देर कहीं आमीन।
माँ बाप और बेटे और उनको इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इसी तरह बच्चों के साथ मिलकर हम प्रस्तिश करेंगे और प्रस्तिश तब तक करिए जब हदिया लेंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे।